السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ ناظرین، عمران خان سے متعلق کچھ اپڈیٹس آنا شروع ہو گئی ہیں۔ بیرسٹر گوہر سے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کی جو طاقتور حلقے ہیں، مقتدر حلقے، ان سے بھی کوئی ملاقات اور بات چیت ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگست یا ستمبر تک کچھ بہتری ہو جائے گی عمران خان کے لیے۔ اور بشریٰ بی بی اور عمران خان کی بھی جیل میں ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ سہیل افریدی جو ہیں وہ بھی بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے۔ تو آج زنجانی صاحب سے پوچھیں گے جو عمران خان کے ستارے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، خان صاحب جو ہے کچھ ایز جو خبروں میں ہے نا، جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس میں محسوس ہوتا ہے کہ شاید بات کسی کنارے لگ جائے گی۔ نہیں، بالکل ڈیفینیٹلی طور پہ جیسے ماضی میں میں نے آپ کو میرے خیال سے ہم لوگ ہفتے میں کوئی ایک دو پروگرام تو کر رہے ہیں جی خان صاحب کے اوپر، تو ماضی کے جتنے بھی پروگرامز ہیں ویور جو کہ دیکھ رہے ہیں فالو کر رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ جو نیا اسلامی سال آ رہا ہے جو کہ انشاءاللہ ماہ محرم سے سٹارٹ ہوگا، نیا اسلامی سال خان صاحب کے ذائقے میں ستاروں کی تبدیلی لے کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ تبدیلی ہے جو کہ ان کے لیے نسبتاً ریلیف لائے گی، ٹھیک ہے، نسبتاً چیزوں کو بہتر کرے گی۔ تو خان صاحب کی انڈیویجولی طور کے اوپر اپنا جو دور اب آگے آ رہا ہے وہ ان کے لیے ایک ریلیف کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ریلیف یوں ہوگا کہ ان کو کسی طور کے اوپر بہتر جگہ پر موو کیا جائے گا، ان کو سہولتیں دی جائیں گی، ان کو تھوڑا سا جو ہے کسی طور کے اوپر ملاقاتوں میں آزادی دے دی جائے گی، ریلیف دے دیا جائے گا، دھرنے ختم ہو جائیں گے اڈیالہ کے باہر سے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ خان صاحب کو اس ریلیف دینے کے بعد بھی ذہنی طور کے اوپر ریلیف میں نہیں چھوڑا جائے گا۔ اچھا، ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو اگر کسی طور کے اوپر ضمانتیں منظور کروا دیں، کسی طور کے اوپر ان کو بہتر جگہ موو کر دیں، تو ان کو ذہنی طور کے اوپر بھی ریلیف دیا جائے ٹھیک ہے، گا۔ ذہنی طور کے اوپر ریلیف والا معاملہ نہیں ہے، ذہنی طور کے اوپر سٹل مزید اور زیادہ الجھایا جائے گا، اور یہ الجھنا جو ہے وہ ان کی پارٹی کی قیادت کا مزید اور زیادہ متفکر کسی طور پہ۔ یہ ذہنی جو، سوری میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں، الجھانا ہے وہ کیسز کے حوالے سے ہوگا یا پارٹی کے اندر سے اٹھ کے کوئی بندہ نہیں، نئے کھاتے میں کوئی یہ الزام جو لگا چیزیں دے گا، ہیں، کوئی کتاب آ جائے گی، نہیں کچھ اور دیکھیں ہو یہ جائے جو گا؟ چیزیں ہیں یہ بیسیکلی طور کے اوپر پارٹی میں انتشار کی شکل میں ہوگا، اوکے، کہ پارٹی قیادت جو ہے وہ مزید اور زیادہ مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر بکھرتی نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، نہ صرف پارٹی قیادت جو کہ اس وقت کسی طور کے اوپر آپ کو ایکٹیو بھی نظر آ رہی ہے، بیک اینڈ کے اوپر بھی، فرنٹ فٹ کے اوپر بھی، کسی طور کے اوپر دونوں میں ایک تو اختلافات سامنے آنا شروع ہوں گے، پھر اس کے بعد وقتی طور کے اوپر جو بیرسٹر صاحب اپنی کوششیں کر رہے ہیں، محمود اچرگ صاحب اپنی کوششیں کر رہے ہیں، یا کسی لحاظ سے آپ کو افریدی صاحب جو ہے وہ میڈیا کے اوپر ایز اے اسپوکس پرسن پی ٹی آئی کے لیے بہت اہم بیانات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں کہ جو کسی لحاظ سے کچھ نئے سکینڈلز کو نکالنا شروع کرے گی۔ اچھا، کچھ نئے سکینڈلز جو ہیں وہ نکالے جائیں گے کے پی کے میں اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اگینسٹ، یہ سکینڈلز آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پیپلز پارٹی کسی میں؟ نہیں سوری، پی ٹی آئی کی، اچھا، پی پی ٹی آئی ٹی کی گورنمنٹ کے ٹھیک ہے، اگینسٹ، اور یہ بیسیکلی طور کے اوپر جو نئے سکینڈلز آئیں گے اس میں اچھا خاصا جو ہے عوام کو کسی طور کے اوپر ذہنی طور پہ پریشر بلڈ کیا جائے گا کہ پی ٹی آئی قیادت خان صاحب کے بغیر اچھی خاصی کرپشن میں انوالو رہی ہے، یہ چیز ایک تو سٹانس کریٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد خان صاحب کے لیے ایک نیا مارکا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا کہ کسی طور کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے اس کا ایک بہتر امیج دوبارہ سے بحال کریں، پی ٹی آئی کو کسی طور کے اوپر دوبارہ سے یکجا کریں، پی ٹی آئی قیادت کو کسی طور کے اوپر جو ان کے اختلافات ہیں آپسی ان کو ختم کیا جائے۔ تو یہ چیز خان صاحب کو ریلیف ملنے کے بعد ایک نیا مسئلہ سٹارٹ ہوگا، اور خان صاحب کے لیے مزید اور زیادہ کئی امتحانات ابھی آگے چل کے اور زیادہ بڑھنا شروع ہوں گے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ اندر سے ہی کچھ ایسے الزامات لگنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ ڈائریکٹلی طور کے اوپر خان صاحب کے اوپر نہیں آئیں گے، وہ الزامات آئیں گے خان صاحب کے اندر رہتے ہوئے جو لوگ وقتی طور پہ رول کر رہے ہیں ان کے اوپر، اچھا، ان کے اوپر بھی آئیں گے الزامات، اور کسی طور کے اوپر خان صاحب کو ایموشنلی طور کے اوپر مزید اور زیادہ بھڑکانے کی کوشش کی جائے گی، کہیں نہ کہیں پہ کچھ ایسے الزامات کی شکل میں بھی جو کہ ان کی فیملی کو ان سے دور کروانے کے اوپر ہوں، اچھا، جو اس اعتبار سے خان صاحب کو ذہنی طور کے اوپر تو وہ ریلیف نہیں دلوایا جائے گا، ذہنی طور کے اوپر تو وہ سٹل ابھی بھی انریسٹ ہوں گے، بلکہ مزید اور زیادہ چیزیں ان کے لیے تھوڑا سا ایموشنلی یعنی طور کے لوگ اوپر خراب ہو کوشش جائیں کریں گے کہ بشرا بیبی اور عمران خان کو علیحدہ کیا جائے، گی۔ نہیں، فیملی سے یہی مراد فیملی ہوگی؟ سے مراد یہ نہیں ہے، فیملی سے مراد ان کی بہنوں والا معاملہ ہے، اچھا، کہ بہنوں کی طرف سے جو اسٹرگل یا احتجاج یا دھرنے اور باقی ساری چیزیں چل رہی ہیں، خان صاحب کے ریلیف ملتے ہی تمام تر چیزیں جو پروپیگنڈا کی شکل میں بھی پکڑی ہیں وہ ایک ایک کر کے پھر باہر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اوکے، اس میں خان صاحب کی فیملی کا ان کی طرف سے مزید اور زیادہ چیزوں کو متنفر کرنا، پھر اس کے بعد کسی طور کے اوپر پارٹی قیادت جو اس وقت وقتی طور کے اوپر بڑی مخلصانہ طور پہ کوششیں کر رہی ہے خاموشی کے ساتھ، ٹھیک ہے، کوئی شور نہیں مچا رہی، کوئی احتجاج نہیں ہو رہا، کوئی اتنی واکس نہیں ہو رہی،
لیکن خاموشی کے ساتھ کسی دور کے اوپر چیزیں کرنے کی سنجیدہ کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کے اوپر انہی پارٹی قیادت کے اوپر کچھ ایسے الزام لگانے شروع کیے جائیں گے ان لوگوں کی طرف سے جو کہ ماضی میں تو حکومت میں تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن وہ کر کچھ نہیں پا رہے تھے، یا وہ کرنا کچھ نہیں چاہ رہے تھے، یا وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کسی طور کے اوپر ریلیف میں آ جائیں، یا خان صاحب دوبارہ سے پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے اس کے فیصلے کرنا شروع کر دیں. تو اس اعتبار سے ان کے خواب جو ٹوٹے ہیں وہ خوابوں کو ٹوٹنے کا ایک عمل جو ہے وہ کسی سازشی تخریبی کارروائیوں کی شکل میں سامنے آئے گا. عمران خان کے جو دو بیٹے ہیں قاسم اور سلیمان، یہ عمران خان کی رہائی کے بعد پاکستان آتے یا کوئی ایکٹیو رول ادا کرتے نظر آتے ہیں سیاست میں؟ خان صاحب کے دونوں بچوں کے اعتبار سے چیزوں کو دیکھا جائے تو ماضی کا جو دور گزرا ہے جو پچھلے سال کا تھا 2025 کا، اس ٹائم میں دونوں بچوں کے ذائچے میں پلانٹ بڑے اسٹرانگ تھے کہ اس ٹائم کے اوپر اگر یہ آ جاتے تو ان کے لیے یہاں پہ چیزیں ایک تو بڑی اچھی اور پازیٹیو ہوتی، پھر ان کو یہاں پہ عزت رسپیکٹ اور کسی طور کے اوپر عوام کی اپریسیشن بھی مل جاتی، اور یہ خان صاحب کے لیے کسی بھی طور کے اوپر ایک فیوریبل پوائنٹ ہوتا. لیکن وہ ٹائم کیونکہ انہوں نے گزار دیا اور اس ٹائم میں دونوں کے چارٹ میں چیزیں بہت اچھی تھیں، عزت ملنے کے لحاظ سے، کسی طور کے اوپر اپریسیشن ہونے کے لحاظ سے، اور آسانیوں کے اعتبار سے. اب وقتی طور کے اوپر فیوچر میں اگر دیکھا جائے تو فیوچر میں کسی طور کے اوپر انقریب ان کا پولیٹیکلی طور کے اوپر رول جو ہے وہ اتنا کچھ اسٹرینتھن نہیں ہوگا کہ پولیٹیکلی طور کے اوپر اگر وہ آتے بھی ہیں تو وہ میچورٹی لیول یا وہ فیم یا وہ اپریسیشن یا وہ مقام وہ ان کو نہیں مل پائے گا جو کہ ماضی میں اگر وہ آ جاتے تو وہ چیزیں ان کے حق میں زیادہ بہتر. عمران خان کا جانشین کون ہوگا پارٹی میں؟ ایک خان صاحب کا جانشین اگر دیکھا جائے تو خان صاحب نے اپنے جانشین پارٹی میں اچھے خاصے کہیں نہ کہیں پہ کچھ چھوڑے ہیں، پیدا کیے ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ ان کے چہرے جو ہے وہ ابھی تک واضح طور پہ سامنے نہیں آ پا رہے. تو جب خان صاحب کو ریلیف ملے گا تو آپ کو عنقریب نہ صرف خان صاحب کی طرف سے جانشین بھی نظر آئے گا، اور وہ جانشین پھر ان کی فیملی ممبر کا نہیں ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی بیسیکلی طور کے اوپر جس نعرے کے ساتھ میدان میں آئی تھی اور پی ٹی آئی جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بنائی گئی تھی یا بنوائی گئی تھی، تو اس اعتبار سے وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا. ان کے نعرے اور منشور میں تو عثمان بزدار جیسے لوگ بھی نہیں تھے، منشور کے تلے بعد میں بالکل دیکھیں نا، پی ٹی آئی جس مقصد کے تحت بنوائی گئی تھی اس مقصد کے تحت اس لحاظ سے یہ چیز اسپیشلی طور کے اوپر انڈیکیٹ تھی کہ جیسے سندھ میں ایم کیو ایم کا رول تھا کہ ایک مڈل کلاس جماعت ہو کہ جس میں مڈل کلاس لوگ جو ہے بڑی آسانی سے شامل ہو سکیں، اور اس کے بعد ان کا جانشین جو ہے وہ پھر کوئی نہ ہو، قیادت ابھر کے خود سامنے آئے اور وہی کسی طور کے اوپر جانشینی پروف کرے. اسی طرح پی ٹی آئی جو ہے وہ پنجاب کے طور کے اوپر یا کے پی کے طور کے اوپر اس طرح کی جماعت بنوائی گئی تھی کہ ان کا بھی مروسی سیاست والا سلسلہ نہ ہو، مروسی سیاست والا سلسلہ نہ ہو، اور کہیں نہ کہیں پہ مڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ اس میں شامل ہو سکے. جواد احمد کو بھی بڑا وہ کیا گیا، پوش کیا گیا. نہیں دیکھیں وہ ایک علیحدہ سے معاملہ ہے. اب تو کسی کو کہہ دیا جائے کہ آپ جواد احمد جیسے ہوں گے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. نہیں خیر یہ ناراض تو نہیں ہونے والی چیز، کیونکہ مطلب آبویسلی ان کا ایک اپنا پروفیشن رہا ہے، اور جو ان کا اپنا پروفیشن تھا میوزک میں اس میں تو انہوں نے عزت فیم تو کمایا اس میں، لیکن اب پولیٹیکلی طور کے اوپر آبویسلی ہر انسان کی زندگی میں سیاست یا سیاسی بصیرت وہ چیز نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد جب تک آپ کے پاس آشیرواد نہ ہو تو تب تک چیزیں جو ہیں آپ پولیٹیکلی طور کے اوپر کسی طور پر سروائیو نہیں کر پائیں. جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے نا یہ چیز کیونکہ پاکستان کی جڑوں میں ہے اور یہ چیزیں جب تک موجود رہیں گی اس لحاظ سے آپ کو پولیٹیکلی طور کے اوپر کبھی بھی کوئی چہرہ خود سے ابھر کے سامنے نظر نہیں آئے گا جو کہ عوام کو صحیح طور پر ریپرزینٹ کرے. بشرا بی بی عمران خان کی علیحدگی نظر آتی ہے کہیں؟ نہیں علیحدگی والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے چارٹ میں جب ان کے پلانٹری پوزیشنز بڑی شدید خراب تھے، جب ان کے اوپر بہت بڑے بڑے الزامات بھی لگ رہے تھے، اور جب بہت بڑے بڑے کیسز جو ہیں وہ ان کی کردار کشی کے خلاف جو ہے وہ پچھلے 1-2 سالوں میں کورٹس میں بھی چلائے گئے، میڈیا کے اوپر بھی اچھالے گئے، تو تب بھی یہ چیزیں بارہا طور کے اوپر بہت سارے چینلز پوچھ رہے تھے، اور تب بھی یہی سٹانس تھا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہر مشکل دور میں کھڑی رہیں گی، اور وہ انہوں نے ثابت بھی کیا کہ وہ کسی نہ کسی طور پہ کھڑی بھی رہیں. انہوں نے ہر لحاظ سے چیزوں کو فیس بھی کیا کسی لحاظ سے. بشرا بی بی کی جو بچے ہیں پیچھے بیٹیاں اور بیٹے، کیا وہ سیاست میں ان ہو سکتے ہیں واپسی آنے کے بعد؟ دیکھیں ان کا سیاست میں ان ہونا جو ہے وہ کسی طور کے اوپر اتنا اسٹرینتھن یا فیم والا معاملہ نہیں ہوگا. اچھا. کہیں نہ کہیں پہ چھوٹی سیٹس کے اوپر تو انوالو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ کہیں کہ پی ٹی آئی کو کسی طور کے اوپر ٹیک اوور کر لیا جائے یا خان صاحب کو کسی طور کے اوپر ریپلیس کر دیا جائے تو وہ ریپلیسمنٹ والا معاملہ نہیں ہے. بشرا بی بی کر گئی نہیں، ان کے اپنے چارٹ میں بھی جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ کسی بھی طور کے اوپر پولیٹیکلی بہت امپریشنیبل یا پولیٹیکلی طور کے اوپر بہت ایک بڑے لیول کے اوپر جانے والا نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص جو پارٹی لیڈر ہوتا ہے یا ہر شخص جو اس ملک کا وزیر اعظم بنتا ہے یا وزیر اعلیٰ بنتا ہے
یہاں کوئی بہت اہم عہدے کے اوپر آتا ہے، اس کے چارٹ میں، اس کے ذائچے میں کہیں نہ کہیں پہ کچھ ایسے یوگ بننے چاہیے، کچھ ایسے پلانٹری کمبینیشن اسٹرینتھن ہونے چاہیے کہ جس وجہ سے اس کو اپریسیشن بھی ملے، عہدہ بھی ملے، عزت بھی ملے اور حکومت بھی ملے۔ تو وہ چیز وقتی طور کے اوپر بشریٰ بی بی کے ذائچے میں نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے خان صاحب کو جو ریلیف ملنے والا معاملہ ہے وہ تو ہوگا، لیکن اس ریلیف کے بعد بھی خان صاحب پر پابندیاں برقرار رہیں گی، آزادی نہیں ہوگی، پابندیاں ہوں گی، نام ان کا پھر ابھی بھی نہیں لیا جائے گا، ملاقاتوں کے اوپر بھی ریسٹرکشنز ہوں گی، بڑی محدود اور بڑی لمیٹڈ پابندیاں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد مزید ان کو الجھایا جائے گا ان کے ایسے پارٹی سٹینڈرڈز کے اوپر جو کہ ان کے لیے مزید اور زیادہ متفکر ہوں، مزید اور زیادہ پریشان کن ہوں، اور اگلے آنے والے 1 سے 1.5 سال جو ہے وہ صرف اپنے پارٹی کے اندرونی جو انتشار ہیں، اندرونی جو اختلافات ہیں لیڈرشپ کے، اس کو کسی طور کے اوپر سمیٹنے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ تو مزید چیزیں ان کے لیے الجھ رہی ہیں پارٹی کو لے کے، لیکن مقدمات کو لے کے ریلیف کی طرف آ رہی ہیں۔ تو یہ جو الیکشن آ رہے ہیں اگلے 2029 میں، ویسے شیڈول تو 2029 میں ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں، یہاں پہلے بھی ہو سکتے ہیں، آگے بھی جا سکتے ہیں، یہاں سسٹم کا کوئی وہ نہیں ہے، تو اس میں پی ٹی آئی فل فلیج ان ہوگی الیکشن میں؟ دیکھیں بالکل پی ٹی آئی کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ ایک تو ہٹ جائیں گی، پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے سکے گی، پراپرلی طور کے اوپر شامل ہو سکے گی، اور پھر اس میں خان صاحب کے ذائچے میں اٹ سیلف خود بھی پلانٹری پوزیشن بہت اچھی ہے کہ خان صاحب کے اوپر بھی جو پابندیاں ہیں کسی طور کے اوپر پابندیاں ہٹنا شروع ہوں گی، اور خان صاحب بھی ان الیکشنز میں کسی طور کے اوپر بہت اچھے انداز میں شامل ہوں گے، کیونکہ 2029 نومبر میں جا کے خان صاحب کے ذائچے میں جو خرابی والا دور ہے وہ ختم ہو رہا ہے، وہ خرابی والا دور کہ جس میں وہ پولیٹیکلی طور کے اوپر ایکٹیو نہیں ہے۔ 2029 کے بعد بشرطے ان کی صحت و سلامتی کے، وہ آپ کو پولیٹیکلی طور کے اوپر دوبارہ سے ایکٹیو نظر آئیں گے اور کسی بہت اچھی پوزیشن کے اوپر نظر آئیں گے، لیکن وہ پوزیشن وزارت عظمیٰ والی نہیں ہے، وہ پوزیشن ایک اچھی اور ایک اسٹرانگ پوزیشن ہوگی۔ ہو سکتا ہے صدر بن جائیں، ہم تو پہلے پلان بھی تو یہی کر رہے تھے، ہاں لیکن وہ چیز بھی ابھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، صدر بنتے بھی وہ نظر بھی نہیں نہیں ہے۔ ہے۔ بہت شکریہ زنجانی صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی پی ٹی آئی کے فیوچر کے حوالے سے اور عمران خان کو ریلیف ملنے اور اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے حوالے سے مستقبل میں کیا ہونا ہے۔ اب اگر آپ نے اپنے مستقبل کے حوالے سے کوئی سوال کرنا ہے، کسی الجھن کا شکار ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، اپنا ذائچہ بنوانا ہے، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔